बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर खवातीन पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। 250 कंटेनर्स के 2 काफले 11 दिन में काशगर से गवादर पहुंचे और ये 2 बहरी जहाजों में बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई रवाना हो गए। ये नए पाकिस्तान का आगाज है। सीपैक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी मुआहिदा है। यह मुआहिदा पूरे खित्ते की किस्मत बदल कर रख देगा। यह राहदारी अगर चलती रही तो पाकिस्तान 10 साल बाद जदीद दुनिया का हिस्सा होगा। यह वो हकीकत है जिससे सिर्फ हम वाकिफ नहीं हैं, बल्कि इसका हमारे दुश्मन को भी पूरा पूरा इदराक है। चुनांचे जिस तरह हम इस मसूबे को हर हाल में मुकम्मल देखना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे दुश्मन इसे नाकाम बनाना चाहते हैं। शायद यही वो नुक्ता है जिसकी वजह से सी पैक के अमली इफ्तिताह से एक दिन पहले बलोचिस्तान के इलाके हब की मशहूर दरगाह शाह नूरानी में खुदकुश हमला हुआ। इस हमले में 52 लोग शहीद और 100 जख्मी हो गए। गो हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इस हमले के पीछे इंडिया है, क्योंकि बलोचिस्तान हो और सी पैक हो तो वहां तीसरा इंडिया होगा। सी पैक के इफ्तिताह के अगले दिन भारत ने भिंबर सेक्टर में खौफनाक गोलाबारी की। हमारे 7 जवान शहीद हो गए। हमारी जवाबी फायरिंग से इंडिया को भी शदीद नुकसान पहुंचा। भारत इस साल 178 मरतबा कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री की खिलाफवर्जी कर चुका है। दरगाह शाह नूरानी का धमाका और एलओसी पर गोलाबारी यह साबित करती है कि इंडिया हमें सी पैक की खुशी मनाते नहीं देख सकता। लिहाजा हमारे आने वाले दिन आज के दिनों से बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे। हमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखसूस बलोचिस्तान से लाशें भी उठाना पड़ेंगी। मुल्क में दहशतगर्दी में भी इजाफा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। हमारी सरहदों पर भी इश्ताल अंगेजी होगी और हम पर सफारती दबाव भी बढ़ाया जाएगा। हम उस सूरत हाल के लिए तैयार हैं? क्या हमने मुकाबले का पूरा पूरा इंतजाम कर रखा है? अफसोस से कहना पड़ता है, नहीं। हम सी पैक को एक तरफ रीढ़ की हड्डी समझते हैं और दूसरी तरफ हम इसके खिलाफ अदालतों में भी जा रहे हैं। वफाक भी अभी तक सूबों को एतमाद में नहीं ले सका। हम सरहदों से लाशें भी उठा रहे हैं और हम मुज़ाकरात की मेज बिछाकर इंडिया की तरफ उम्मीद भरी नजरों से भी देख रहे हैं। हमें इन मगालतों से निकलना होगा। हमें अपने आप को क्लियर करना होगा। हमें अपनी सफों और अपनी सफों के बाहर मौजूद दुश्मन को पहचान कर उसका मुकाबला भी करना होगा और हमें अपना पूरा नैरेटिव भी बदलना होगा। क्या यह हो रहा है? क्या हम बदलते हुए हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं तलाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, दिफाई तजिया कार है, फौज के साथ इनका ताल्लुक रहा, सवारतकार भी रहे। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, कराची में सिंध हुकूमत के मशीर इत्तलात हैं। अनवारुल्लाह काकड़ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, कोयटा में बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान है। जरा से ये फरमाइएगा कि 7 हलाकतें हो गई, शहादतें हो गई आज भिंबर में। इंडिया क्या करना चाहता है जी, और हम क्या रीड कर पा रहे हैं उसकी टेंशन को? मेरे ख्याल में क्या करना चाह रहा है इसमें तो अब कोई भाम नहीं रह गया, और पाकिस्तान आर्मी भी और हमारी हुकूमत भी उसको रीड तो दुरुस्त तरीके से कर रही है। एटलीस्ट पाकिस्तान आर्मी के लेवल तक तो मुझे कोई शक नहीं है कि वो उसको कैसे रीड कर रहे हैं। लेकिन जो एक जॉइंट रिस्पॉन्स आना चाहिए, जिसका लीड रोल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करना है, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेड बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इन्होंने मिलकर जो एक हार्ड डिसीजन लेना है और एक रिस्पांस देना है, वो अभी तक नजर नहीं आ रहा। कोऑर्डिनेशन की कमी आपको महसूस? कोऑर्डिनेशन की कमी है। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मेंटली प्री ऑक्यूपाइड हैं पैनामा लीक्स एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स और ये जो झंझट चल रहा है इसमें। और पाकिस्तान आर्मी चीफ इंस्टीट्यूशन अपनी जगह पे फोकस है, चाहे आर्मी चीफ की 15 दिन सर्विस रह गई हो, इंस्टीट्यूशन के अपने फोकस में कोई अभाम नहीं है। अब देखिए सर, इंडिया करना क्या चाहता है? देखिए सी पैक, अब उससे पहले एक खौफनाक धमाका हब में बलोचिस्तान के अंदर 52 लोग शहीद हो गए, 100 से जख्मी हो गए। सी पैक के इफ्तिताह के अगले दिन बिल्कुल हो गया, बॉर्डर पे हो गया और बड़ी भारी गोलाबारी हो रही है। जो 3 मकासद मोटे मैं कहूँ ना कि इंडिया इससे अचीव क्या करना चाहता है। सबसे बड़ी बात है कि वो पाकिस्तान आर्मी जिस तरीके से कमिटेड है इंटरनली
पाकिस्तान आर्मी में फैटीग का फैक्टर इंड्यूस करना चाहता है कि वो नॉर्थ वजीरिस्तान में कमिटेड है, बलूचिस्तान में कमिटेड है, कराची में कमिटेड है, 1,40,000 ट्रुप्स उधर कमिटेड हैं। फिर ईस्टर्न बॉर्डर को जब वो हॉट कर देता है तो पाकिस्तान आर्मी के लिए रेस्ट एंड रिक्रेशन का टाइम, छुट्टी का टाइम, टर्नओवर्स का टाइम, वो सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। यानी थकाना चाहता है, यानी वो पाकिस्तान आर्मी को थका देना चाहता है, टायर आउट करना चाहता है और डिमोरलाइज करना चाहता है कि ताकि सिपाही ये सोचे कि यार ये जंग कब खत्म होगी, जो कि उसकी खामख्याली है। मोटिवेशन लेवल इतना हाई है, ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि इंशाल्लाह ये फैक्टर वो इंड्यूस कर नहीं सकेगा। एक बात, लेकिन ये कब तक चलेगा जी? हाँ, ये मैं अभी सोचना ये है कि ये कब तक चलेगा। हाउ लॉन्ग कैन वी गो ऑन टॉलरेटिंग ऑल दिस। इसके लिए जो मैंने कहा कि इस जोड़ी को, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इन्होंने मिलकर एक ऐसा हार्ड डिसीजन लेना है जिसके दो एलिमेंट होंगे। पहला ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी से 1-to-1 बात करनी है, कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश करना है। यानी अगर उनकी इतनी अच्छी दोस्ती से रिश्ते की इब्तदा की थी, फिर वो उनके घर बच्चों की शादी तक के लिए आ गए रायवेंड, तो अब जब नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक है और हमारी कैजुअलिटीज हो रही हैं सिविलियन और मिलिट्री, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब के रास्ते में वो कौन सी चीज माने है जो टेलीफोन उठा के उनसे बात नहीं कर सकते कि व्हाट्स हैपनिंग। हमने तो बड़ी अच्छी इब्तदा की थी। जैसे ये फरमाइएगा कि अगर ये हो जाता है, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट अगर डेवलप हो जाता है दोनों के दरमियान, तो क्या फौज इसको बर्दाश्त कर लेगी? Why not? लाशें उठाई जा रही हैं, 178 वायलेशंस हो गई हैं वर्किंग बाउंड्री नहीं, पे। पाकिस्तान आर्मी जो है दे आर नॉट वॉर मॉन्गर्स। एक्सेप्ट कर लेगी? क्योंकि एक ये भी नैरेटिव है कि फौज इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान आर्मी इज नॉट वॉर मॉन्गर्स एंड दे डू नॉट वांट टू लुक फॉर एन एंगेजमेंट ऑन द ईस्टर्न फ्रंट कि हम इधर तो लड़ रहे हैं, एक और मार्च खोल लें। ऐसी कोई ना ख्वाहिश है, न कोई रेजिस्टेंस है, सिर्फ डिप्लोमेटिक मनूवर जो है ना। अब उस डिप्लोमेसी को जब ये कॉल करेंगे नरेंद्र मोदी की, तो उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक ये है कि अपने भाईचारे और दोस्ती की उनसे बात करें, और एक वो है जो जियाउल हक ने राजीव गांधी से बात की थी कि मुझे पता है तुम जो कुछ करने जा रहे हो, अगर आपने सर्टेन लाइन क्रॉस की तो लोग चंगेज खान को और हिलाकू को भूल जाएंगे, जिया और राजीव को याद रखेंगे। ये याद रखना। ठीक। या इस लैंग्वेज में उनसे बात करें, बिकॉज इंडिया की ये फितरत रही है। हिस्टोरिकली उनको आप स्टडी करें, जो इनको किक करता है ये उसको लिक करते हैं, जो इनको लिक करता है उसको वो ये किक करते हैं। तो ये वीकनेस इनवाइट्स एग्रेशन। वी डू नॉट हैव टू शो वीकनेस, लेकिन वी आर नॉट वीक। हिस्ट्री है हमारी कि जितनी वीकनेसेस का मुजाहरा हमने आमरीत में किया है उतना शायद जमहूरियत में नहीं किया गया था। आप जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को देखें कि वो वाजपेयी साहब उठ रहे थे, उनके घुटनों तक झुक के नहीं, घुटनों तक नहीं झुके थे। या जियाउल हक का जाना जो है ना, नहीं, जियाउल हक का राजीव गांधी के पास अनइनवाइटेड चले जाना, और ये सारी चीजें सब देखिएगा। अनइनवाइटेड चले जाना जो है उसको आप यूं देखें कि वो क्रिकेट डिप्लोमेसी में अनइनवाइटेड गए थे और राजीव गांधी उन्हें रिसीव करने नहीं आना चाहता था, लेकिन जब मिले तो उन्होंने उनको वो मैसेज दिया। मैं उस वक्त आर्मी में था, हम लोग डिप्लॉयड थे बॉर्डर पे, कि अगले दिन उन्होंने अपनी फोर्सेस ब्रॉस टैक्स कैंसिल की और फोर्सेस लेके वापस चले गए। इसी तरह जियाउल हक ने जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने मैसेज दिया था बॉम्बे इंसिडेंट, या उसके बाद जब उनकी एक स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आपको नॉन एग्रेशन की दावत देता हूं, जंग में दोनों मुल्कों का फायदा नहीं है, लेकिन दूसरी स्टेट में उन्होंने कहा था कि एज आर्मी चीफ आई वांट टू टेल यू कि ले ऑफ, अगर आपने कदम बढ़ाया तो मैं पूरी ताकत से जवाब दूंगा, और अगले दिन फोर्सेस वापस चली गई। सही। चाणक्य साहब ये फरमाइएगा कि सर ये दोनों इश्यूज हैं, दहशतगर्दी है आपके सामने, हब का वाकया बड़ा खौफनाक वाकया, 52 लोग शहीद हो गए, लाशें उठाने के लिए एम्बुलेंसेज नहीं थी, जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने का कोई हमारे पास बंदोबस्त नहीं था। दूसरा, आज एलओसी पे जो कुछ हुआ वो आपके सामने, 7 लोग शहीद हो गए। ये फरमाइए, कहीं आपको महसूस होता है कि हुकूमत सीरियस नहीं है इन मामलात को टैकल करने के लिए, और इन मामलात में भी उसी किस्म के अदम तवाज़ुन का शिकार हैं जो पनामा में नजर आता है हमें? एक बड़ा अरसा हो गया है, गुज़िश्ता कई दिनों महीनों से आप देखेंगे, जब से पेशावर का वाकया हुआ पब्लिक स्कूल वाला, आर्मी पब्लिक स्कूल का, उससे पहले भी वाकयात होते रहे, लेकिन इस वाकये ने पूरे मुल्क को हिला दिया। और फिर बदकिस्मती ये कौमी सलामती के दावेदार, ये वजारत दाखिला के देव हैकल शख्सियात जब सब नाकाम हो गई, उस वाकये के बाद तसलसल के साथ दहशतगर्दी के वाकयात हुए और नाकामी हमारा मुंह चढ़ा रही है, और ये मानने को तैयार नहीं।
मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उस धमाके हब के धमाके के बाद मैंने कहा है कि जहां हुकूमत को पहुंचना चाहिए वहां हुकूमत नहीं पहुंचती, जनरल राहिल शरीफ या अफवाज पाकिस्तान पहुंच जाती है। ये तो सच्ची बात है, इससे अब इनकार करने को बात क्या। मैं इस बात को नहीं मानता कि जनरल जिया ने कोई फिल्मी अंदाज का कोई डायलॉग उनके साथ बोला होगा कि आपको हलाकू भूल जाए। मैं ऐसा नहीं समझ सकता, ऐसे नहीं कहेंगे, आदाब भी होते कुछ मुल्कों के बीच में। लेकिन यह बात सच है, जहां हुकूमत को जाना चाहिए वाले और गैर संजीदा किसी भी कौमी मामले पर अवलियत नहीं लेते। आप देखिए जहां पहुंचना अफगानिस्तान की तरफ से फौरी तौर पे दूसरी सियासी पैगाम नहीं गया, फौजी पैगाम गया कि जनाब अपनी सरहदों को देखे, अपने मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द बैठे। हम सब चाहते सियासी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत किरदार अदा करे। लोगों की उम्मीदें इस हुकूमत से वाबस्ता है, जमहूरियत से वाबस्ता है, पर बदकिस्मती से इनके क्या मामलात हैं, इन्होंने क्यों ये उलझनों के शिकार। मैं इस बात को मान रहा हूं, ये उलझे हुए पनामा में क्यों पनामा का ये आपने जिन पाल रखा है। पूरी कौम का मुतालबा माने, उतारे अपने सर से भूत पनामा का। आप मुलविस नहीं है, आपका नाम नहीं है, क्यों परेशान है सारी कौम। पनामा छोड़ेगा नहीं, पनामा छोड़ेगा नहीं, पनामा छोड़ेगा नहीं चौधरी साहब, सुने, पनामा छोड़ेगा नहीं। पनामा से जान छुड़ाए, कौम का फैसला माने, एहतसाब के लिए तैयार हो जाए, आ जाए, कहें जनाब मैं नहीं हूं। इसे भागने का, डरने का क्या है। सही मामूली से तलाल साहब को शामिल करना है, सर तलाल साहब को शामिल करना। तलाल साहब ये क्योंकि चौधरी साहब, ये जनरल साहब को क्योंकि इंडिपेंडेंट आदमी, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चाणियों साहब आपके कोalition पार्टनर भी हैं और अपोजिशन भी है और दोस्त भी हैं आपकी, और पार्टी हमेशा आपको सपोर्ट भी करती है। ये आपकी जमात क्यों नहीं कन्वे कर पा रही कि हम बहुत सीरियस हैं इश्यूज पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तो जो आप इश्यूज की बात कर रहे हैं और जो इस टॉक शो में बात हो रही है, वो यकीनन एक तो इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही है और उसमें दहशतगर्दी के वाकयात वो हब के हों, और उसके बाद यकीनन जो बैरून मुल्क से या सरहद पार से ये तमाम चीजें हो रही हैं। एक तो मैं बड़े ये इस बात आप कह लें तस्दीक कर रहा हूं इस बात की कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जिन ममालिक के साथ सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उनमें सिक्योरिटी के अदारों की राय को अहमियत दी जाती है उस फॉरेन पॉलिसी में, और उस पर बेस करके बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ वो हो ही नहीं सकता कि उनकी वो कोई एक पेज पे या एक लाइन पे ना हो। तो ये जो परसेप्शन है, इस परसेप्शन पे क्यों क्लैरिटी नहीं है। 178 वायलेशंस हो चुकी हैं एलओसी पे, हमने अब तक क्या किया? मैं उस पे भी आपको बताता हूं। हमें बड़ी एहतियात बरतना पड़ती है, क्योंकि जब बहुत जल्द जब हमारे खिलाफ कोई ऐसी चीजें नहीं मिलती, गवर्नर्स के हवाले से ना मिले, कोई स्कैंडल्स ना मिले, तो गद्दार बनाना बहुत आसान काम है और वो पॉलिटिशियंस बड़ी जल्दी बन जाते हैं और बड़ी जल्दी से बना दिया जाता है। अगर तो कोई मैं गुजारिश करता हूं ना, मैं भी इधर ही रहता हूं ना, अगर मोदी आ जाए खुद वो सरप्राइज विजिट दे अफगानिस्तान से वापस जाते हुए, तो हम तो मशकूक हो गए। लेकिन अगर कोई आमर सरप्राइज विजिट दे तो वो उसकी बहुत अच्छी हिकमत अमली है। अगर प्राइम मिनिस्टर फोन करके कोई टेंशन को कम करे तो वो कमजोर है, और अगर एक वर्दी पहना हुआ आदमी जाकर मिले उसकी सीट पर तो वो हिकमत अमली और बड़ी दानाई है। तो खाली गुजारिश ये है, एक तरीका बता देता हूं आप। मैं अगर छोटा सा मशवरा, आप अलग अकेले ना किया करें, आप फौज को साथ बिठाएं, फौज को साथ बिठा के टेलीफोन करें, आप बात कर लें। देखिए, मैं फॉर इंटरप्शन, प्राइम मिनिस्टर खुद करें, फौज को साथ बिठाने की जरूरत नहीं है। ये सही बात है। He is the head of the government, but he should do it. नुकता ये है ना कि जो ये करते हैं वो मिसरीड हो जाता है। नहीं, मिसरीड नहीं होता। अब वो प्राइम मिनिस्टर को फोन उठाएं और करें, who would interpret it? इस पे देखिए, तमाम इन बातों पे आज जो एलओसी पर वाकयात पड़े हैं, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी खुसूसन कश्मीर के हवाले से कश्मीरी अवाम की जो एक जिदोजहद वो दोबारा से फिर परवान चढ़ी है, उसको जिस तरह हमने कन्वे किया मुख्तलिफ फोरम से, वो पिछले 10, 12, 15 साल में नहीं, वो बड़ा जबरदस्त उन्हें हर्ट कर रही है। उसका नतीजा देखना, 7 जवान शहीद हो गए। बिल्कुल, अगर ये कामयाबी है तो फिर कामयाबी, फिर कामयाबी से मेरा ख्याल है कि अगर हमारी शहादतें हुई हैं तो वहां 27 होंगी अभी तक उससे एक भी रिपोर्ट नहीं हुई। चलें, ये इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के वाकयात। गुजारिश ये है कि ये तमाम चीजें जो हैं ये क्यों हो रही हैं, आपने खुद वो गिन दिया था। यहां पर
جو سی پیک ہے وہ بہت سارے ممالک کے لیے اس وقت معاملہ اس طرح کا بنا ہوا کہ اگر یہ پروان چڑھ گیا تو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو جتنے ارد گرد ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پھر شاید قابو ہی نہیں آئے گا. دوسرے نواز شریف کے مخالف ہیں جو چاہتے ہیں کہ اگر یہ بنا تو پھر نواز شریف قابو نہیں آئے گا. اب انٹرنلی اور ایکسٹرنلی یہ مل کے نا پھر کئی دفعہ ہمیں غدار بڑی جلدی بنا دیتے ہیں. تو کائنڈلی ذرا ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے ہم بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا پاکستان کا کوئی آدمی, اور اس کا سرٹیفکیٹ اور بار بار بات کرنے کی ضرورت. اور انڈیا طلال صاحب وہ آپ کا حق بھی ہے, آپ حکومت بھی ہے, پاکستان کی ایک بڑی نامور جماعت بھی ہے, آپ کو کوئی غدار نہیں بنا سکتا, لیکن کوارڈینیشن کی کمی الیکٹڈ ہے. پرائم منسٹر میجورٹی غدار نہیں ہو سکتا ہے. اب گورنمنٹ لوز ہے. نہیں اب ایک میں بات کا میں کاکڑ صاحب سے پہلے ایک بات کا دیکھیں, جو مولا بخش چانڈیو صاحب ہے نا وہ وزیر اطلاعات بہت اچھے ہیں, جو سندھ کو میرا مطلب ہے بڑی اچھی طرح اس کی جو کارکردگی نہ بھی ہو, اس کی کارکردگی بجائے اس سے اچھا آدمی کون ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ انٹیریئر منسٹر پر تنقید نہ کریں کہ اس کی شکل پر, اس کی کپڑوں پر, اس کی کارکردگی پر کریں. فیکٹس اینڈ فیگرز یہ ہیں, بات کر رہے ہیں, فیکٹس اینڈ فیگرز یہ ہیں کرتے ہیں صوبوں کو, اس کے باوجود نہیں فیکٹس اینڈ فیگرز یہ ہیں 85% واقعات میں کمی ہوئی. انٹرنل سیکورٹی پالیسی بڑا ہے, انٹرنل سیکورٹی پالیسی اچھی تھی یا بری تھی وہ ہم نے پہلی تباہ دی. نیشنل الیکشن پلان جیسا بھی تھا دیا, نیکٹا جیسا بھی تھا فعال کیا, لوگ کیپیسٹی بلڈنگ کی, بہت کچھ کیا. میں کہتا ہوں اگر واقعات میں کمی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے تنقید کرتے ہوئے یہ بھی مان لینا. جاڑی صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں آپ. میں نے کبھی نہیں کہا ان کے لباس پر, ان کے کبھی نہیں, کبھی لباس پہ, کبھی انداز پہ, کبھی غلط بیانی کر رہے ہیں آپ. ابھی بختیار بھٹو نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ کس پہ کیا گیا ہے یار خدا کا, آپ دیکھیں ہم تو ان کی قدر کرتے ہیں, وہ بے نظیر بھٹو کی بیٹی ہیں, ہم ان کو یہ زیب نہیں دیتی بات. کارکردگی پر بات کریں جتنی مرضی وزارت پہ کریں. کو بختیار صاحب کے ٹویٹ کو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹویٹ کیوں سمجھتے ہیں؟ وہی پیپلز پارٹی ہے بھائی. آپ نے بڑی قدر کی. یہ فرمائیے گا کاکڑ صاحب کہ یہ جو کاکڑ صاحب کی طرف جاؤں گا سب, کاکڑ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم ہر بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے, اب وہ حالات نہیں ہو گئے, معاملات درست ہو گئے, پاکستان کو سمیٹ لیا ہم نے, دہشت گردوں کو ہم نے باہر دھکیل دیا, لیکن ایک ہی واقعہ ہوتا ہے اس میں 52 60 لوگ شہید ہو جاتے ہیں. دہشت گرد ٹوٹی ہوئی کمر کے باوجود پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو اس کے بعد کیا بچتا ہے سر؟ نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے, تو آپ کی کارکردگی پہ سوال تو اٹھایا جائے گا. مجھے جی ہماری لینڈ ماس یعنی آدھا پاکستان بلوچستان ہے, اس کے حوالے سے وقت دیجیے گا. بہت شکریہ. جاوید صاحب, میں تمام پینلسٹ کی ڈسکشن سن رہا تھا اور آپ کا جو پرٹیننٹ کوسچن ہے اس کی طرف ہی آتے ہوئے ہم میں سے یہ دعویٰ اگر اس جملے کے ساتھ لوگوں کو اس کے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس میں ناپسندیدگی کا ایلیمنٹ ہے تو اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. ہم نے پچھلے 3-4 سالوں میں ضرب عصب سے لے کر ایک جنگ لڑی ہے, کنفرنٹ کیا ہے, کائنیٹک اپروچ اپلائی کی ہے, نان کائنیٹک اپروچ اپلائی کی ہے. اسی حکومت کے دورانیے میں اس سے پاکستان کیا محفوظ ریلیٹیولی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ میرا خیال میں اس کا جواب اثبت میں ہے, ہاں میں ہے. خیبر پختونخوا میں, فاٹا میں, پنجاب میں, سندھ میں بہت حالات بہت حد تک کنٹرول میں آ چکے ہیں. بلوچستان میں بھی سچویشن بہت بہتر تھی, لیکن پاسٹ 4-5 مہینے جو ہیں اس میں ذرا تواتر کے ساتھ حملے ہوئے ہیں. اس کی اپنی وجوہات ہیں. کیا ان وجوہات کو ہم نان پریجوڈسڈ مائنڈ کے ساتھ دیکھنے کے لیے تیار ہیں, یا اگر ہم نے روایتی پولیٹیکل سکورنگ ہی کرنی ہے تو پھر تو گفتن نشستن برخاستن والی بات ہوگی. آپ کے سننے یا ہمارے سننے والوں کو خاص خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. ضرب عصب کے کانٹیکسٹ میں یا تو بندے یہاں مارے گئے یا وہ بھاگ کے افغانستان چلے گئے. اب افغان سوئل میں ان کو ریفیوج ملا. بدقسمتی سے خطے میں ایک منفی جنریشن ہندوستان کی ریاست اور افغانستان کی ریاست نے مل کے پاکستان اور چائنا کی جو تجارتی اور معاشی قربت. کاکڑ صاحب فلاسفیکلی آپ کی بات درست ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن سر جس کے گھر لاشیں پڑی ہوں, جس کو اپنے زخمی اٹھانے پڑیں اور زخمیوں کو وہ چادروں میں باندھ کے ہسپتال کی طرف دوڑ پڑیں, ان کے پاس ایمبولنس نہ ہو, ان کے پاس ڈاکٹر نہ ہو, ان کے پاس دوائی نہ ہو,
اور وہ عبادت کے لیے یا عقیدت کے لیے گئے اور وہاں سے ان کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہوں، تو سر ان لاشوں کا جواب تو کسی نہ کسی کو دینا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو 1971 کی غلطیاں تھی اس کا نتیجہ ہے، جو 1980 کی غلطیاں تھی ان کا نتیجہ ہے، ہمارے افغانستان کی طرف سے انٹرونشن ہو رہی ہے، ایران کی طرف سے ہو رہی ہے، انڈیا کی طرف. سر یہ جواب نہیں ہے، لاشیں ان جوابوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. چودھری صاحب، یہ سوال شاید دنیا میں ہر سوال کا جواب بھی نہیں ہوتا، اور شاید دنیا میں ہر سوال کا جواب اس وقت پہ نہیں مل رہا ہوتا. یہ جو کوسچن کیا جا رہا ہے، یہ 70,000 سے زائد لاشیں گری ہیں. یہ پہلی 52 لاشیں بلوچستان میں نہیں گری ہیں جس سے پورا پاکستان مجھ سے یا میری حکومت سے سوال اٹھائے گا. یہ سوال 20 کروڑ لوگوں کو خود سوچنا ہے. جب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ لڑائی ہم نے لڑنی ہے، تو لڑائی میں بغیر نقصان کے لڑائی نہیں لڑی جا سکتی. اگر کسی پاکستانی کا یہ خیال ہے کہ بغیر نقصان کیے، بغیر اموات ہوئے، بغیر شہادتیں ہوئے یہ لڑائی بھی ہم لڑ لیں گے اور یہ جیت بھی ہم جائیں گے، تو ٹھیک ہے، سوچنے کا استحقاق سب کا ہے. وہ اس انداز میں نے سوچ وقفہ لینا ہے، لیکن آپ کی بات سے میں حقیقی اتفاق نہیں کرتا. میں معذرت چاہتا ہوں سر، ایک انسان قیمتی ہوتا ہے. اگر ایک گھر کا ایک فرد اس پورے خاندان کو پال رہا ہوگا، اگر وہ نہیں رہے گا تو وہ بہت قیمتی ہے. 70,000 لاشیں ہم نے اٹھائی، لیکن سر ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان میں کمی نہیں ہو رہی. ایک واقعہ 50 لوگوں کو لے جاتا ہے. تو سر یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہماری لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، یعنی ہم کچھ نہیں کریں گے. تو سر یہ ان کا سوالوں کا جواب تو آپ سے مانگے گا نا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. 70,000 لاشیں گر گئی ہیں، 70,000 لاشیں شاید مزید گر جائیں، تو ہمیں لمبے عرصے کے لیے تیار رہنا چاہیے. کیا یہ جواز، کیا یہ دلیل کافی ہے؟ کیا لاشیں ان دلائل کو مان سکتی؟ بالکل ایبسرڈ اور جاہلانہ دلیل ہے یہ کہنا کہ ہم ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، سی پیک بنانے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ ہم 70,000 لاش اور اٹھا لیں گے. کیوں؟ کیا دنیا میں اس سے بڑے پروجیکٹ قوموں نے نہیں کیے؟ سی پیک ہے بہت اچھا انیشیٹو، اٹس اے گیم چینجر ٹرولی. لیکن کیا اس گیم چینجر کی سزا ہمیں یہ ملے گی کہ ہم 70,000 لاشیں اور اٹھائیں گے؟ کیوں اٹھائیں گے؟ ہو از ریسپانسبل فار دس؟ اب یہ میرے دوست جو بلوچستان سے ایک آرگومنٹ دے رہے تھے، کیجولٹیز ہو رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے والے انسیڈنٹ کو لے لیں. یہ تو ایک فار فلنگ ایریا تھا، درگاہ تھی، اس کے اوپر ظاہر ہے سیکیورٹی یا فورٹیفائڈ درگاہ نہیں ہے، زائرین آ رہے ہیں، بیچ میں دھماکہ ہو گیا، which is unfortunate، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن پولیس کے ٹریننگ سینٹر پہ جو حملہ ہوا ہے، 750 پولیس ریکروٹس کو ریکال کرنا، ان آرمڈ انہیں وہاں پہ رکھنا اور 4 دیواری کا کچا ہونا، یہ سب اس وقت ہوگا جب ایک سیکرٹری کے گھر سے تقریباً نیئر اباؤٹ 1 ارب روپیہ واٹر ٹینک سے اور ادھر سے نکلے گا. جب یہ کرپشن کا لیول ہو، یہ فنڈز کی جوڈیشس ایکسپینڈیچر اور اس کی ایگزیکیوشن کا لیول یہ ہو، تو پھر اس کو ہم کہیں جی سی پیک ہے، اس کی وجہ سے ہم کیجولٹیز اٹھا رہے ہیں. یا جو ہزارہ کی لاشیں تھیں جس میں 84 لاشیں لواحقین 3 سرد راتوں میں بازار میں رکھ کے بیٹھے رہے، کس کو سزا ملی ہے اس میں؟ کسی کو سزا ہوئی ہے؟ یا آج میں ایک بات، یہ طلال صاحب بھی بیٹھے ہیں، اینڈ مائی کوسچن از ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ملٹری کورٹس بنائی، ویل ڈن، گڈ جاب ڈن. ملٹری کورٹس میں سے 126 آدمیوں کو سزائے موت ہوئی ہے، جن میں سے 102 کی توثیق سپریم کورٹ آف پاکستان کر چکی ہے. 12 ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں. 12 ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد 84 آدمی، کیوں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اپیلیں سننے کا وقت نہیں ہے اور دہشت گردوں کو لٹکانے کا وقت کیوں نہیں؟ طلال صاحب جواب دیجئے. تو جب وہ لٹکیں گے تو یہ فیئر آف گاڈ ول بی ڈریون ٹو دیئر. جاوید صاحب اس پہ مجھے بھی رسپونڈ کرنی دیجیے. اور ہمیں جنگ کی جنگ طرح کے لیں. لیے تیار بھی رہنا چاہیے، لیکن یہ جنگ یہ آپ کو ہسپتال بنانے سے ضرور روکتی، آپ کو سڑک بنانے سے ضرور روکتی، آپ کو ایمبولینس دینے سے ضرور روکتی، آپ کو پولیس کالج کی کچی دیواریں پکی کرنے سے ضرور روکتی. یہ تو آپ کی نیگلیجنس ہے نا، آپ سے سوال تو پوچھے جائیں گے. دیکھیں جنرل صاحب جس سائٹ پہ بات کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں نا، میں اس سائٹ پہ لے کے نہیں جانا چاہ رہا. اور میں اداروں کے درمیان کون اچھا ہے کون برا ہے، اگر اس کی دیواریں خراب تھیں، جی ایچ کیو کی تو دیواریں پکی تھی، حملہ وہاں بھی ہوا ہے. وہ ایئرپورٹ کراچی کا وہاں بھی حملہ ہوا ہے، پی اے ایف کے سینٹر پہ بھی حملہ ہوا، وہاں پکی دیواریں تھی. گزارش یہ ہے، یہ ذرا ہم تھوڑا سا ذرا اپنے مائنڈ سیٹ کو یہ ذرا چینج کر لیں. یہ پرابلم میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سیاستدانوں کے غلط فیصلے ہیں یا کس کے غلط فیصلے ہیں، یہ ہمارے غلط فیصلے ہیں. اور ہماروں میں ہم سب آتے ہیں،
اور ہم سب نے مل کر کوئی پچھلے 30 سال اتنے وائز فیصلے نہیں کیے جس کی وجہ سے یہ 70,000 ہمیں اٹھانی پڑ رہی. کیا کمی نہیں آئی؟ کمی، اور اس کا سہرا افواج کو جاتا ہے، سیکیورٹی فورسز کو جاتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو جاتا ہے، مگر اس کا سہرا ان سیاستدانوں کو بھی جاتا ہے. ہم نے وہ یہ اسپیڈی کورٹس ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور کام ہو، ہم پورا پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جو ہمارا کام ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. ہمارے پاس وہ لیجسلیشن کا ایک ہتھیار ہے اور دوسرا ایک مورل سپورٹ ہے جو پوری پارٹیاں، کوئی پارٹی میں سمجھتا ہوں جتنی مرضی ہم ایک دوسرے کے مخالف ہوں، ہم پورے پیچھے کھڑے ہوئے. گزارش یہ ہے حوصلہ رکھیں، صبر کریں، اور اگر کمی آ رہی ہے ہاں ہمیں اپنی غلطیاں ڈھونڈنی ہیں، دیواریں بھی پکی کرنی ہے، ٹرینڈ بھی کرنا ہے، ہمیں اداروں کو بہتر کرنا ہے، ہمیں فورن پالیسی کو بہتر کرنا ہے، ہمیں ہمسایہ ممالک سے جو کچھ آ رہا ہے کرنا بہت کچھ ہے، لیکن ہم نے کیا ہے نا، ہم کر نہیں یہ دیکھیں یہ اعداد و شمار کی حد تک دیکھیں چوئی صاحب، یہ دیکھیں کہ وہ جی پچھلے سال چودھری صاحب اس میں مجھے بھی ذرا رسپونڈ کیجیے گا. مجھے 45 بھی تو مر رہے ہیں چودھری صاحب میں نے رسپونڈ کرنا ہے کیونکہ مجھے ڈائریکٹلی آپ لوگوں نے کوٹ کیا ہے. آپ کا اگر سارے کا سارا جسم خراب ہو، وہ ایک دن میں آپ اس کا اٹھائے آپ کے سامنے، تو سر یہ دیواریں تو پکی کرنی آپ کی ذمہ داری ہے، ہاسپٹل بنا رہے ہب میں وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، سر انٹیلیجنس نیٹ ورک کریٹ کرنا وہ بھی آپ کی ذمہ داری. تو آپ اپنی ذمہ داری کہاں نبھا رہے ہیں سر؟ جاوید صاحب مجھ سے ایک کوشچن. جی 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 ہاں، پہلے تو میں یہ ایک کلیریفیکیشن دیتا چلوں کہ میں نے کہیں پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ 70,000 مزید اموات ہونی چاہیے. آپ دونوں نے اگر سرکاسزم کا سہارا لے کر میرے منہ میں یہ فگر ڈالنے کی کوشش کی تو اس کا وضاحت بہت ضروری ہے. میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ جنگ کے دورانیے میں نقصان بھی ہوتا ہے، جو جن صاحب نے خود بھی اس پوائنٹ کو ایلیبریٹ کرتے ہوئے خود بھی فرمایا کہ ہاں جب آپ یہاں پہ شانورانی میں لوگ آ گئے اور وہ وہاں پہ ایک دھماکہ ہو گیا اور مارے گئے، لیکن پی ٹی سی کا جو جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. دیکھیں کانٹیکسٹ میں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. اگر ہم نے کنٹیسٹ میں دیکھنا ہے اور یہاں ہار اور جیت ہونی ہے تو ٹھیک ہے، آپ لوگ جیت جائیں گے، میں ہار جاؤں گا، لیکن سچائی اپنی جگہ پہ رہے گی. جنرل صاحب ادھر جو ہے نا نان سویلین حضرات بھی کرپشن میں شامل رہے ہیں اور وہ 1 ارب سے نہیں کئی اربوں سے زیادہ ٹپ گئے ہیں. لیکن یہ ہمارا پوائنٹ نہیں ہے. ہم ایک اوور آل ایز اے قوم، ایز اے نیشن اس جنگ کا حصہ ہیں. نہیں ہو جاتی کہ اگر فرض کیجئے ایک ایف سی جاوید چودھری صاحب ان کی بھی نہیں ہوتی جو اس سے زیادہ ہے. خبری ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیکرٹری خزانہ کو بھی حق ہے کہ اس کے گھر سے 75 کروڑ پر نکلا ہے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ نہیں ہے. یہ اس کو ہم اگر اتنے امپورٹنٹ ایشو میں سیکرٹری خزانہ کے پاس لے جائیں گے تو ہم اوپینین کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں، ڈیلیوٹ کر رہے ہیں. جو اصل ایشو ہے اس کی طرف آ نہیں رہے ہیں. کیا یہاں پہ ٹیررزم اس وجہ سے ہوا کہ میرا سیکرٹری خزانہ کرپٹ تھا یا ہمارے فائنینشل مس مینجمنٹ ہوئی ہے؟ اگر ہاں میں اس کا جواب ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں. آپ کے پاس میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ سنجیدہ بہت ہی سیریس چیلنج ہے، اس کو اتنے سمپلسٹک انداز میں تھرو اوے نہ کریں. اس کا صحیح تجزیہ کر کے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچائیں. یہ ہمارا اور آپ کا مل کے فرض ہے. ہمارے پاس ریسورسز بہت کم ہیں، ہم آدھا پاکستان ہیں. کیا آپ نے ہمیں آدھے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریسورسز ایلوکیٹ کیے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں. کیا ہم نے پراپر اس کی مینجمنٹ کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں. ہماری مینجمنٹ اور ریسورسز کا بڑھنا یہ دونوں جو ہیں اس کا حل ہے. کہ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو پچھلا 5 سالہ دور تھا، بلوچستان کو 800 ارب روپے دیے گئے تھے. سر یہ بہت بڑی رقم ہے، آپ خود اندازہ لگائیے. وہ 800 ارب روپے نہیں، یہ بہت کم رقم ہے. 25 یہ بہت کم رقم ہے جاوید چودھری صاحب. چانی صاحب یہ بہت کم رقم ہے. آپ مس لیڈ کر رہے ہیں ہمیں. میں آدھا پاکستان ہوں. آپ کی سر آپ کی پوری گھر کی جو آدھی زمین ہے اس کو اگر آپ باقی کمرے والے یہ کہہ لیں کہ ہم نے 4 روپے بڑھا دیے ہیں تو اس سے آدھی زمین کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. یہ ایک حقیقت ہے جس کو آدھے پیسے ضرور بے شک نہ مانے. قوم سن رہی ہے. 70 لاکھ آبادی ایک لاہور شہر کا آدھا حصہ نہیں بنتا.
ہم زمین کو آدھا پاکستان ہے, زمین بڑی ہے. لاسز کی بات نہیں کر رہے, لوگوں کو ہم بچاؤ. انسانوں کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں. کیا 70 لاکھ آدمیوں کو تحفظ دینے کے وسائل ہیں؟ ان 70 لاکھ آدمیوں کو تحفظ نہیں دینے ہے. کے لیے کتنی ایف سی, کتنی آرمی, کتنی انٹیلیجنس ایجنسیز اور کتنی بڑی گورنمنٹ وجود میں بیٹھی ہے؟ وہ کہہ رہے نہیں ہے, وہ کہتے ہیں 70 لاکھ لوگ نہیں ہے. دیکھیں آپ شاہ نورانی کو لے لیں, ہم نے 7 آدمیوں کے پاس کتنی گلیوں کا شہر ہے, وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا, تو وہ آپ فرمائیے گا. کوئٹہ کو پروٹیکٹ تو سر اس طرح لاہور بھی نہیں بچا, اس طرح کراچی بھی نہیں بچا, اس طرح پشاور بھی نہیں بچا. سارے شہروں پہ حملے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی اسی طرح کی ماس کلنگز ہوئی ہیں. اٹ از ناٹ یونیک کہ کوئٹہ میں جو ہے صرف ہوئے, باقی پاکستان کو آپ نے پروٹیکٹ کر لیا ہے. باقی پاکستان میں بھی اس طرح کے واقعات تواتر کے ساتھ ہوتے رہے ہیں. سر مجھے بریک لینے دیں. چانڈی صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب ایک شہر کی بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے شہر میں بھی دھماکے ہو رہے ہیں. ایک ادارے کی بات کی جاتی ہے, وہ کہتا ہے دوسرا ادارہ بھی کرپٹ ہے. ایک جماعت کی بات کی جاتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دوسری جماعت ہے اس کا ماضی دیکھ لیں. تو سر یہ ماضی کو یا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کمپیریزن کر کے ہم کب تک یہ وقت گزارتے رہیں گے؟ کوئی کنکلوژن بھی ہے ہمارے پاس کہ نہیں ہے؟ چھوٹے سے بریک کو بریک آپ ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چانڈی صاحب, یہ اختلافات ختم نہیں ہو رہے, ایشوز بہت طویل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اتفاق رائے کیسے پیدا ہوگا اس ملک میں سر؟ دو باتیں صرف دو جملوں میں کر لوں, اس کے بعد آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. پہلے بات تو طلال صاحب نے کی کہ ان کے انداز پہ بولا ہرگز نہیں, ان کی پالیسی پہ بولتے ہیں. آپ بتائیں چودھری صاحب, اس ملک کے وزیر داخلہ کو کسی پارٹی قائد کی صرف عمر پہ بولنا چاہیے, اس کے انداز تقریر پہ بولنا چاہیے, اس کے رومن پہ لکھی ہوئی خطاب پہ بولنا چاہیے, یا قومی سلامتی پہ بولنا چاہیے؟ آپ کا نقطہ بالکل آپ کو ہمیں عمر پہ چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے سر. یہ کیا آپ کو ایک ٹویٹ کے پیغام پہ غصہ لگائے؟ آپ لوگوں کی نسلوں پہ باتیں کرتے ہیں, آپ کے لوگوں کی مسلمانیوں پہ بات کرتے ہیں. ضیاء الحق آپ کے پیر سے لے کر آج تک ایک پارٹی کو آپ چور چور کہتے آئے, اب وہ جواب دیں گے تو آپ ناراض ہو جاتے. ایسے نہ کریں. اب دوسری بات, جب بھی ان کو کچھ ہو جاتا ہے, او جی سی پیک کو خطرہ ہو گیا ہے, او جی ملک کی سڑک, صرف آپ ہی پاکستان کو بچانے والے ہیں, صرف آپ کے سوا کوئی محب وطن نہیں ہے. سی پیک, اب ایک چودھری صاحب مجھے معاف کرا, ایک جملہ اضافی بول رہا ہوں. یہ گوادر پر کھڑے ہو کر سی پیک کے جشن منانے والوں کو ذوالفقار علی بھٹو یاد نہیں آیا چائنا کی دوستی پر؟ گوادر پہ کھڑے ہو کر ان کو آصف علی زرداری یاد نہیں آیا؟ اس چیز کے لیے جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا جناب, اس کے لیے تنگ نظری چھوڑنی ہوگی, تنگ دلی چھوڑنی ہوگی, وسیع قلبی اپنانا ہوگی, تمام پارٹیوں کو لانا ہوگا. دوسرے ملکوں میں دیکھیں کیسے اپنے سابق قائدین کو بلاتے ہیں, مشوروں میں, عزتوں میں, احتراموں میں. یہاں سابقوں کو گالیوں کے سوا آپ کچھ نہیں دیتے. آپ پارٹی سے اوپر ہو کر سوچیں. محب وطن صرف آپ, مسلمان صرف آپ, ایماندار سارے سال, کئی سال ہو گئے آپ کرپ کہتے ہوئے, کرپشن کے خلاف اب جب آپ کے کرپشن کا سوال آیا ہے, اب کوئی مانتے ہی آپ نہیں کسی بات کو. بھائی آپ کیوں کرپشن کے خلاف ہو؟ آپ تو کریں جناب, آ جاؤ حساب کتاب کرتے ہیں. آپ کی تو ساری جواب لیں, طلال صاحب سے جواب دے لیں. سر طلال صاحب, دل آپ کو بڑا کرنا پڑے گا. اگر آپ حکومت میں ہیں, چیلنجز بہت ہیں, اختلافات لوگوں کو آپ سے بہت ہیں, آپ کی طرف سے بمباری بھی بہت ہوتی ہے تمام جماعتوں پہ, تو دل آپ کو بڑا کرنا پڑے گا. ایک تو چانڈیو صاحب نے جو وزیر داخلہ کا کہا, ان سے پیپلز پارٹی کی وزیر داخلہ سے پرانی محبت ہے. وہ ذرا سیدھا بول دیتے ہیں, صاف بات کر دیتے ہیں, کچھ اصول پسندی بھی ان کے وہ. بلاول صاحب کو کیا کہنے کا کیا, دیکھیں ان کے فیصلے بڑے ہیں, بلاول صاحب کے چند فیصلے بہت ہی بڑے ہیں. میں نے کہا جی میں اس پہ میں جنرل بات کر رہا ہوں, باقی یہ وزیر داخلہ پر ان کی کارکردگی پر میں نے کہا بات کیا کریں. باقی اس طرح کی لیفٹ رائٹ والی باتیں نہ کریں تو جواب نہیں ملے گا. جواب دینے کا ہمیں مجھے بار بار موقع دیتے ہیں. دوسری گزارش, قومی سلامتی کی پالیسی آپ کا منہ چڑھا رہی ہے. کامیابی بتائیے سر. میں اس پہ آگے چلیں. اب چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی اعتماد میں نہیں لیا. کوئی پاکستان کا بڑا فیصلہ, کوئی بڑا فیصلہ, وہ نیشنل الیکشن پلان ہو, وہ ضرب عزب ہو, وہ 21ویں ترمیم ہو, وہ اس کے بعد پاکستان میں چیف الیکشن کمیشن سے لے کر باقی امینڈمنٹس اور دوسری چیزیں, اور اس کے علاوہ
پاکستان کی فورن پالیسی، وہ یمن کا معاملہ ہو، انڈیا کا معاملہ ہو، وہ ایران کا معاملہ، افغانستان یا امریکہ، تمام چیزوں کو آن بورڈ، اور جتنی سر، دفعہ ایک نقطہ- جوائنٹ سیشن سے لے کر اے پی سی سے لے جوابی کر نقطہ بھی ہے۔ پارلیمانی لیڈروں سے لے کر، میں آپ کو جوابی نقطہ بھی ہے پہلے طلال بھی صاحب کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ پھنس جاتے ہیں، جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں، بلا لیتے ہیں۔ ہم تو پھنستے ہیں جب کشمیر کی بات ہو، ہماری بات ہے، ہم سب کو بلاتے ہیں۔ اگر اب دہشت گردی کی بات ہے تو اس میں دیکھیں، پھنسنے کی بات قومی مفاد کی بات ہے۔ جب قومی مفاد کی، دیکھیں پاکستان کی فورن پالیسی کی، یمن کی بات ہوگی، اگر ہم نے انہیں بلایا کیا برا کیا ہے؟ کشمیر پہ بلا کے کیا برا کیا ہے؟ چائنیز پریزیڈنٹ آئے اس پہ اعتماد میں لیا، کیا برا کیا ہے؟ سی پیک پہ بلا کر کمیٹی کا سربراہ اپوزیشن کو بنایا، کیا برا کیا؟ کیا ہم نے یہ اب ٹرکی کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں، عمران خان صاحب جو ہے نا، کیسی الزام ہے ویسے؟ عمران خان صاحب سے آپ کو بہت اختلافات ہیں، لیکن اگر بلاول صاحب ان کو چچا کہہ دیں تو آپ کو پھر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، تو وہ کہنے دیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کو سپوکس مین بننے کی کیا ضرورت ہے سر؟ دیکھیں میرا خیال چوئی صاحب، ایک تو اگر کوئی بڑے کسی وقت بات کریں تو بلاول بے شک ایک پارٹی کے لیڈر ہے، لیکن اگر کوئی سینئر ہے تو میرا خیال نصیحت بھی بندے کو ساتھ ساتھ لینی چاہیے۔ اور اگر وزیر داخلہ نے ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے، وہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں اسی طرح وہ اوپر آئیں، نہ کہ وہ صرف ہیڈ لائنز بنائیں۔ دیکھیں، ہیڈ لائن بنانے والا لیڈر نہیں بنتا، لیڈر بننے کے لیے اور بہت کچھ چاہیے۔ چانی صاحب ہیڈ لائن نہ بنائیں۔ چانی صاحب فرمائیے گا، پھر میں چودھری صاحب ایک سیکنڈ، انہیں یہ بار بار کہہ رہے ہیں بے نظیر صاحبہ کا بیٹا ہے، بے نظیر صاحبہ پہ آپ کی کیا مہربانی ہے؟ آپ شہر عدالتوں کے دروازے پر ان کو پھروایا، جن کیسز پہ معافیا مانگی وہ کیس دوبارہ چلایا آپ نے، ان کے شوہر کو جیل میں رکھا، کیا آپ نے مہربانی کی ہے بے نظیر صاحبہ پہ؟ آپ بتائیں تو صحیح، کس بات پہ آپ نازا ہیں؟ اور آپ خود اس وقت حکومت میں شریک تھے، میں نے اپنی جب بے نظیر صاحبہ کو مہربانیاں یاد شہید نہیں کیا کروائی، گیا، میں نے آپ انہیں کس بڑی کی لیڈر باتیں کہا ہے۔ کرتے اگر ہیں؟ چانیہ صاحب کو بڑی آگے لیڈر کہنے چلیں، پہ اعتراض ہے ٹھیک ہے تو جی، یہ آپ پھر ان بڑی کا فیصلہ مہربانی ہے۔ آپ میں تو چاہ آگے رہا ہوں کہ چلیں، ان کے آگے، بچے بھی اسی آگے طرح چلیں۔ بنیں۔ یہ بچے یہ ہیڈ لائنز بنانا وہ تو ویسے کوئی ہی ان کا ہے، کام ہے، ویسے جن کے ہی پاس ہے۔ لیڈرشپ نہ ہو، کوئی اس طرح کا فکرہ بول دینا، تلخ بات کر دینا، طنز کر دینا، یہ اپنے چیز کار تلخ کے کرنے بچوں کا کا خیال نہیں کریں۔ بنتا۔ کیا کرنا چاہیے؟ رکیے گا چانڈ صاحب، آپ اپنے قائد کے بچوں کا خیال کریں، ہمارے قائد کے بچے ویسے ہی ہیں، چھوٹے چھوٹے جیسے ہمارے ایشوز میں نہ قائدین الجھیں، ہیں۔ بڑے ایشوز کی طرف اکٹھے ہوں۔ آپ دیکھیں، بات جی جناب صاحب، ہم بات کر رہے ہیں انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کی۔ اس وقت بات جو ایکسٹرنل سیکیورٹی کی ہے، جو ہمیں یہ بلیڈ بھی کر رہی ہے اور ہماری سیکیورٹی کو چیلنج بھی کر رہی ہے، ایسٹرن فرنٹ اور نارتھ ویسٹرن فرنٹ، ان دونوں سے ہے۔ یہاں پہ انٹرنل میئرز اپنی جگہ پہ ہیں، ان کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن شوڈ بی ٹاپ پریورٹی، جوڈیشل ڈیسیجنز کی امپلیمنٹیشن، جس طرح پہلے میں نے بات کی ہے سزائے موت ہونے والے دہشت گردوں پہ، اس پہ عمل درآمد فیصلے کرنے پڑیں گے، فوراً کرنے پڑیں گے، اور انڈیا کے ساتھ ون آن ون بات کر کے، بیکاز اگر ہم کہیں نا ہم اس کو یونائٹڈ نیشن میں لے جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یونائٹڈ ڈوزیئر دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ڈوزیئر آپ دینے کو سے بڑے مسئلہ فیصلے حل نہیں کرنے ہوگا، بڑے ڈاکٹر صاحب، فیصلے چند سیکنڈ کرنے رہ گئے، میں معافی ہیں، اور چاہتا ہوں، پرائم منسٹر وقت آف کم انڈیا ہے، سے بات لیکن آپ فرمائیے کہ سر ون آن ون۔ ایک چیز جو پوری قوم کو کرنی چاہیے اس دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے۔ دیکھیں، ہولسٹک اپروچ میں تمام کی مکمل بات آ جاتی ہے میرے خیال میں، وہ اس کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، سب کو مل کر بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، اور جب تک ملیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، ایک فیصلہ نہیں کریں گے، یہ حالات رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔